شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خواتین و حضرات، جیسے کہ میں نے آپ کو اس سے قبل کی ویڈیو میں یہ بات بتائی تھی کہ احتشام حسین صاحب کا تعلق ترقی پسند تنقید اور ترقی پسند نقادوں سے ہے۔ انہوں نے ترقی پسند تحریک کے لیے اور اس سے وابستہ ہو کر بہت سارے کام کیے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی کہانی اور ان کے افسانوں میں ہمیں بہت حد تک غریب، مزدور، کمزور، عوام اور مفلوج لوگوں کے قصے پڑھنے کا موقع مل رہا ہے۔ تو آئیے آج پھر ایک قصے کی شروعات کرتے ہیں جس کا عنوان ہے دوسرا نکاح۔ سماعت فرمائیے مصنف کی کہانی میری زبانی۔ غریبوں کی شادی ہی کیا، جی چاہتا تھا کہ حوصلے سے خرچ کرتے بہو کو زیوروں میں چھپا دیتے، لیکن شکور کے ماں باپ دونوں مجبور تھے۔ خبر نہیں کتنے دنوں سے ان کے یہاں یہی کام چلا رہا تھا کہ بیوی سود کھاتی اور ایک وقت تک دیدہ ریزی کرنے کے بعد شوہر گاڑی کا ایک تھان تیار کرتا۔ لوگوں کی نظروں میں ولایتی مال کی کچھ ایسی وقت ہو گئی ہے کہ جو لاہوں کے بنائے ہوئے کپڑوں پر لوگ حقارت کی نظر ڈالتے ہیں۔ نہ جانے کتنے گاؤں میں پھرنے کے بعد کپڑا نہایت معمولی منافع پر بک جاتا۔ ایک مدت سے یہی صورت چلی آ رہی تھی۔ غریبوں کے یہاں جو سکون نظر آتا ہے وہ یہاں بھی تھا۔ وہ قانے تھے، کسی کی شکایت نہ کرتے تھے، انہیں اپنے غریبی کا بھی کوئی احساس نہ تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اسی حالت میں بسر کرنے کے لیے پیدا ہی کیے گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے چھوٹے سے کچے مکان میں بیٹھ کر نہ جانے کتنی باتیں کی تھی، لیکن دولت کا خواب کبھی نہ دیکھا تھا۔ جب غریبی اور فرصت ہوتی ہے تو لڑکے بھی خوب پیدا ہوتے ہیں۔ غفور کے 6 لڑکے اور لڑکیاں تھیں۔ شکور سب سے بڑا تھا، 17-18 سال کی عمر ہوگی، لیکن کام میں ہوشیار تھا۔ باپ کو بڑی تقویت تھی، کام میں اضافہ ہو گیا تھا، لڑکوں میں بھی تو اضافہ ہوا تھا۔ ہاں، کام کا اضافہ محسوس ہو رہا تھا، لڑکوں کی زیادتی کی طرف خیال بھی نہ جاتا تھا۔ ماں باپ نے آپس میں گفتگو کی، کچھ محلے والوں سے مشورہ کیا۔ شکور نے دیکھا کہ غفور بغیر مال لیے ہوئے کہیں اکثر جاتا ہے اور واپس آ کر ماں سے دیر تک گفتگو کرتا رہتا ہے۔ محلے کے لوگوں سے آہستہ آہستہ باتیں کرتا ہے، کہیں سے کچھ روپیہ بھی لایا ہے، کیا قرض لایا ہے، شاید پہلے کا باقی رہا ہو، لیکن اتنا تو کیا باقی رہا ہوگا، کہاں سے لایا، کیسے لایا، تو یہ باتیں کیا کرتا رہتا ہے، پتہ چل ہی جائے گا۔ اچھا، تو آج شام کو کبڈی میں مہابیر سے کل پٹکنے کا بدلہ ضرور لوں گا، لیکن فائدہ میرے دل میں رحم ہے، میں ایسا نہ کروں گا، کھیل ہی تو تھا۔ 10-12 دن گزر گئے۔ محلے کی عورتوں نے رات کو آ کر گانا شروع کیا۔ شادی بیاہ کا لفظ کان میں پڑنے لگا۔ شکور کی شادی طے ہو گئی تھی، کس کے ساتھ شکور کو نہیں معلوم۔ معمولی طور سے شادی ہو گئی، پھر بھی غفور پر لوگوں کا احسان بہت ہو گیا۔ بہت سے لوگوں نے مدد دی تھی۔ ایک دولت مند جولاہے نے روپیہ قرض دیا تھا۔ شادی سے فرصت ہوئی، دلہن سے بھی ایک دن کے لیے آئی تھی، پھر چلی گئی۔ محلے میں کچھ دنوں تک چرچا ہوتا رہا۔ فخرن ناک نقشے کی اچھی تھی، شکور کا چہرہ بھی برا نہ تھا، پھر بھی لوگ اس نئے جوڑے کو بولنے لگے۔ گھر میں جا کر شکور کو ایسی چیزیں نظر آتی تھیں جن سے بیوی یاد آتی تھی۔ رفتہ رفتہ وہ آثار بھی کم ہوتے گئے۔ دن بھر جولاہے کا کام، کبھی کبھی کپڑے لے کر پھیری اور شام کو کبڈی، رات کو سوتے وقت بیوی کی یاد اور پھر نیند، یہی شکور کے دن اور رات تھے۔ اسحاق جولاہے کا لڑکا محبوب گاؤں بھر میں آوارہ مشہور تھا۔ شکور سے اس سے بھی اچھے مراسم تھے۔ محبوب نے باہر رہ کر کچھ روپیہ بھی کمایا تھا، ساتھ ہی آوارگی اور آزادی بھی سیکھی تھی۔ شکور پر اس کا اثر پڑنے لگا، کیوں نہ وہ بھی باہر جا کر روپیہ کمائے اور اسی طرح ریشمی تہمت باندھ کر پھر جیسے محبوب پھرتا ہے۔ یہاں تو شادی میں بھی ریشمی قمیض نہ ملی اور محبوب روز آنا ایک سے ایک اچھی قمیض نکال کر پہنتا ہے۔ شکور نے دبی زبان سے محبوب سے اپنے اس خواہش کا بھی اظہار کیا کہ محبوب کی زندگی اسے بہت پسند ہے اور وہ بھی یوں ہی رہنا چاہتا ہے۔ محبوب خوش آمد سے خوش ہونے والا تو نہ تھا، مگر ایک بار اپنے کپڑوں پر نظر ڈال کر بولا کہ اس دفعہ بمبئی جا کر اور کماؤں گا اور اچھے کپڑے پہنوں گا۔ شکور کے سامنے ایک نئی دنیا آ گئی، بمبئی، روپیہ، اچھے کپڑے، لیکن بیوی کو یہاں چھوڑنا پڑے گا۔ تو کیا وہ ابھی یوں ہی اپنے گھر ہے؟ سمجھوں گا ابھی شادی نہیں ہوئی، لیکن وہ کیا خیال کرے گی؟ نہیں، بمبئی پہنچ کر خط لکھتا رہوں گا اور جب کچھ روپیہ ہو جائے گا اس کے لیے چیزیں بھیجوں گا، خود اچھے کپڑے پہن کر آؤں گا۔ محبوب نے اسے خاموش دیکھ کر پوچھا، بمبئی چلتے ہو؟ شکور نے بغیر سوچے سمجھے وعدہ کر لیا۔ کپڑوں کے روپے لوگوں کے یہاں باقی تھے، خاموشی سے وصول کیے۔ کرائے کا روپیہ نکل آیا۔ جانے کے ایک دن پہلے تک صرف محبوب کو خبر تھی، آخری دن ماں باپ کو بھی بتا دیا، پھر محلے والوں کو بھی معلوم ہو گیا۔ نذیر حجام نے گاؤں میں ہر طرف یہ خبر پھیلا دی۔ ماں باپ نے بہت روکا، مگر شکور کے سامنے بمبئی کی جنت تھی۔
ससुराल में इत्तला भी न हुई और शकूर महबूब के साथ चल दिया। ससुराल के लोगों को मालूम हुआ कुछ ऐसा फासला तो था नहीं कि कुछ मुद्दत लगती। सबको अफसोस हुआ और ये मालूम करके तकलीफ़ हुई कि महबूब के साथ गया है। उड़ती पड़ती ये खबर फ़खरन के कान तक भी पहुंची। उसने सोचा कि शकूर वहाँ अब कोई दूसरी शादी कर लेगा, मुझे अब कभी ना पूछेगा, मगर मैं तो उसी की हूँ। उसके सीने में तूफ़ान था, मगर शायर न थी कि उसे लिखती कि उसका दिल बैठा जा रहा था, मगर अल्फाज न थे कि दूसरों तक अपने दिल की कैफियत पहुँचाती। आंसू थे और सिर्फ आंसू, दिन को तुम कम मगर रात की तन्हाई में उनकी फ़ौजें आती थीं, गरम आंसू, मोहब्बत, गुस्सा, नफ़रत सब मिला हुआ। वही मोहब्बत के इजहार का ज़रिया भी थे, वही तस्कीन का सबब भी। जाड़े की सर्द रातों में जवानी आंसू बनकर बह रही थी। अब क्या होगा? फ़खरन के सामने कुछ न था। क्या मुझे अपने तई रान समझ लेना चाहिए? हाँ, रान लड़कियों की शादियाँ तो होती हैं, मगर लोग कैसा बुरा समझते हैं। और फिर शकूर, वो खूबसूरत था, नेक था, मगर क्या मालूम, मैं एक ही रात तो मिली, वो भी अच्छी तरह बात तक न हो सकी। मालूम नहीं बम्बई में क्या कर रहे हैं, और फिर बम्बई में भी या नहीं में हैं भी या नहीं। उस दिन कौन कहता था कि जो परदेस जाता है आवारा हो जाता है। हाँ ठीक है, महबूब की बात थी, और शकूर भी तो महबूब के साथ ही गया है, देखो क्या होता है। वो बकरी के बच्चे खुल गए, सारा दूध पी लेते हैं, मुझे बांध देना चाहिए, मगर कैसे उठूं, मेरे बदन में जोर ही नहीं। महबूब के साथ शकूर गया है तो क्या होगा, और मैं, मेरी जवानी, लो कोई बांध रहा है, अच्छा है तो बकरी के बच्चे दूध पी लेते हैं और मुझे सोना चाहिए। शकूर, उससे ना बोलूँगी अगर आए भी, हाँ, और शायद ख़त भेजे, अब मुझे सोना चाहिए। इसी धुएड़ बुन में फ़खरन की रातें कटने लगीं। कुछ लोग उसे बदबख्त कहकर ताने देने लगे और कुछ लोग रहम की नज़रें डालने लगे। 1 महीने से ज़्यादा गुजरा, शकूर ने कहीं ख़त न लिखा, उसे कोई काम न मिला था, जितना पैसा पास था ख़त्म हो गया। महीने भर बाद जहाज़ में नौकरी लग गई। शकूर मेहनती तो था ही, अच्छी खासी मजदूरी मिलने लगी। घर ख़त लिखा, बीवी की खुशखबरी दी कि तेरे लिए जल्द ही कुछ भेजूंगा। फ़खरन की समझ में ना आया कि खुश हो या ना खुश ही रहे। छोटे भाई से ख़त का जवाब लिखवा दिया, जज्बात से मुअर्रा ख़त। हाँ, सारी तमन्नाएं उस एक फ़िक्रे में सिमट आई थीं कि जल्दी आओ। कई ख़त आए, फिर कपड़ों का पार्सल आया। कई महीनों के बाद छोटे छोटे कुछ ज़ेवरात आए। फ़खरन को पहनना पड़ा क्योंकि महल्ले की औरतें देखना चाहती थीं। उसका दिल चाहता था कि शकूर भी देखे। हर ख़त में लिखा कि जल्दी आओ। शकूर वहाँ खूब कमा रहा था, रेशमी तहबत, रेशमी कमीज़ सब उसके पास थी। घर भी रुपया भी भेजा था, कुछ इत्मीनान था, लेकिन फ़खरन का ख्याल कभी कभी ज़रूर आता था। शकूर के माँ बाप ने बहू को बुलाना चाहा, मगर फ़खरन के घर वालों ने कह दिया कि शकूर आ जाए तो चली जाएगी। अब वो उन्हीं की है, मगर गफूर का सख्त इसरार हुआ। फ़खरन 4-6 रोज़ के लिए ससुराल गई, अपने नए कपड़े पहनकर, अपने नए ज़ेवरों से आरास्ता। फिर अपने माँ बाप के घर वापस आई। महल्ले की औरतों ने ज़ेवरात की तारीफ़ की। बूढ़ियों ने बताया कि सिर्फ फलां फलां के पास ऐसे ज़ेवर और कपड़े थे। फ़खरन को खुद एहसास था कि वो कपड़े और ज़ेवर पहनकर बहुत बदल जाती है, काश शकूर होता। कमोबेश 2 साल गुजर गए। शकूर का ख़त बराबर आता रहा। फ़खरन उसे बुलाने में अपनी ज़िद पर कायम रही। कोई ख़त ऐसा न जाता था जिसमें आने की ताकीद न। बरसात की मोहब्बत भरी रातें आ गईं, सियाह मगर खूबसूरत, तारीक मगर दिलकश। कायनात ने गाना शुरू कर दिया, कोयल की आवाज़ें आईं, मोर चिंगाड़े और पपीहा अपनी दुख भरी दास्तान पत्तों में छुपकर सुनाने लगा। बेजान चीज़ों में भी जान आ रही थी। ननी ननी बूंद दरख्तों की पत्तियों पर पड़कर एक दिलरुबा गीत पैदा करती थीं। इन सब का मकसद एक ही था, और वो ये कि उन रातों में उनसे ज़्यादा बदकिस्मत कोई नहीं, जिसकी रातें हिज्र में बसर होती है। फ़खरन शोरा की नज़्मों से वाकिफ़ न थी, जो बेचैन कर देती हैं, लेकिन फिर भी उसे सारी फ़ज़ा उदास मालूम हो रही थी। वही नगमे जो बहुत से दिलों के लिए खुशी का गीत थे, उसके लिए नौहे गम बन गए थे। सुहानी रातों में वो बादलों की तरह फूट फूट कर रोती। शकूर ने अपने आने की इत्तला दी। फ़खरन की हालत अजीब हो रही थी। एक दफ़ा का मिलना ही क्या, अब वो अपने शौहर से अच्छी तरह मिलेगी, दोनों एक दूसरे को समझेंगे। अब वो शकूर को कहीं ना जाने देगी, और अगर वो जाने ही पर मिस्र होगा तो वो भी साथ जाएगी। ख़यालात में बहुत से मुतज़ाद जज्बात भी थे, खुशी और रंज सब कुछ शरीक था। बेपाया मसरत की तह में कोई नामालूम गम, हंसी के साथ आंसू। गरज इस छोटे से दिल में वो सब कुछ था जिससे मिलकर कायनात बनी है। उसने कई ख़त लिखे, मगर अपने आने की तारीख न लिखी, और एक दिन अचानक आ गया। माँ बाप और भाइयों ने खुशी का इजहार किया। फ़खरन बुला ली गई। शकूर बीवी के लिए और ज़्यादा ज़ेवरात और कपड़े लाया था। खुद वो ऐसे कपड़े पहने हुए था कि लोगों को उसकी दौलत पर रश्क आ रहा था।
فخرن کی دنیا بدل گئی تھی۔ وہ شکور کی آغوش میں پہنچ کر گزشتہ مصائب کو بھول چکی تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ دن اور رات اس طرح گزرتے تھے کہ پتہ بھی نہ چلتا تھا۔ اس دنیا میں ایسے واقعات بھی ہوتے رہتے کہ نامعلوم طور پر ایک ایک دور افتادہ کڑی کے بن جانے سے ساری زنجیر میں جھنکار پیدا ہو جاتی ہے۔ لوگوں کے سکھ دکھ کا سلسلہ بہت سے انجان واقعات کی ماتحت پیدا ہوتا ہے۔ کون کہہ سکتا تھا کہ فخرن اور شکور کی یہ پرکیف زندگی رنج و غم میں تبدیل ہو جائے گی؟ کسے خبر تھی کہ اس بظاہر ساکن سطح آب کے نیچے طوفان خیز موجیں ان کے ناؤ کو الٹ دینے کے لیے بے چین ہیں؟ لیکن ہوا یہی، بجلی کہیں اور گری مگر اس کا اثر ان کے خرمن نشاط پر بھی پڑا۔ طوفان کہیں اٹھا مگر ان کی کشتی بھی گرداب میں آ گئی۔ فخرن کا بڑا بھائی کہیں باہر رہتا تھا۔ ماں باپ کے پہم اصرار کے بعد آیا تو اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ وہ لوگ جنہیں اسی طرح کی باتوں سے دلچسپی ہے یہ پتہ لگانے میں کامیاب ہو گئے کہ یہ عورت ان میں سے نہیں ہے، مہترانی ہے، ان سے نیچی ذات کی ہے۔ ہر طرف ایک آگ سی لگ گئی جیسے کوئی عظیم الشان انقلاب آ گیا ہو۔ ہر جگہ اس کی بات چیت تھی اور ہر طرف فخرن کے گھر والوں سے اظہار نفرت۔ قصور فخرن کے بھائی کا تھا لیکن مورد الزام سارا خاندان بن گیا۔ فخرن کا غریب باپ عجیب کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ وہ اچھوت سے بھی بدتر تھا۔ اس کی سزا ہونی چاہیے۔ قرب جوار کے تمام جو لاہے جمع ہوئے، کوئی اس نظر سے دیکھ ہی نہ سکتا تھا کہ فخرن کے باپ، ماں یا اور بچوں کا کوئی قصور نہیں۔ نتیجہ وہی ہوا جو ایسی پنچایتوں کا ہوتا ہے، ناکردہ گناہوں کو سزا دی گئی۔ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیس گئے۔ فخرن کے خاندان سے زیادہ قابل نفرت کوئی نہ تھا۔ وہ خود برادری سے نکال دیا گیا اور اس کے بچوں پر بھی اس کا اثر پڑا۔ فیصلہ عدالتوں کے فیصلے سے زیادہ سخت تھا۔ غفور کو بھی اس سکے آگے سر تسلیم جھکانا پڑا۔ ہر طرف سے زور پڑنے لگا کہ شکور فخرن کو طلاق دے دے۔ اس میں لوگوں کی وہ مصلحتیں بھی کام کر رہی تھیں جن کا تعلق صرف ذاتی منفعت سے تھا۔ کچھ لوگ شکور کی شان و شوکت دیکھ کر اپنی لڑکیاں اس سے بیاہنا چاہتے تھے۔ غفور نے پہلے تو اسے ایک وقتی چیز سمجھا تھا، لیکن جب ہر طرف سے اس پر بھی پنچایت سے باہر کرنے کی دھمکیوں کی بوچھار ہونے لگی تو اس نے شکور کو طلاق پر مجبور کیا۔ یہی وہ زمانہ تھا کہ فخرن کے ایک بچہ پیدا ہوا۔ شکور اور فخرن کی محبت کا پھل، وہ اس سے بھی محبت کرتے تھے۔ دونوں کے رشتہ اتحاد کو اس بچے نے اور زیادہ مضبوط بنا دیا۔ ادھر تو دونوں کے دل ایک دوسرے سے اور زیادہ وابستہ ہو رہے تھے، ادھر یہ سامان ہو رہا تھا کہ دونوں ہمیشہ کے لیے الگ کر دیے جائیں۔ ایک طرف محبت تھی، دوسری طرف خود غرضی۔ دونوں میں کون زیادہ قوی ہے کس کی پتہ ہوگی؟ کمزوری اور آزادی رائے کی کمی، پست ہمتی اور زبوں حالی غریب طبقے کے لوگوں کے ملک ہے۔ شکور پر ہر طرف سے اثر ڈالا گیا کہ وہ فخرن کو طلاق دے دے۔ باپ نے اور ماں نے مجبور کیا۔ فخرن کو بھی اس کی خبر برابر مل رہی تھی، لیکن نہ تو کبھی فخرن نے شکور سے اور نہ شکور نے فخرن سے اس کا تذکرہ کیا۔ دونوں خوفزدہ تھے، دونوں فریب قسمت کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ ان کی زبانوں میں اتنی قوت نہ تھی کہ اس کا ذکر بھی کرے۔ اوپر تمام باتیں طے ہو گئی اور شکور نے حالات سے مجبور ہو کر زبان بھی دے دی، لیکن لوگوں نے اسے ناکافی سمجھ کر گاؤں کے زمیندار کے سامنے طلاق کو تکمیل تک پہنچانے کا ارادہ کر لیا۔ زمیندار کے یہاں فخرن کے عزیزوں کے علاوہ شکور کا پورا خاندان موجود تھا۔ برادری کے اور بڑے بوڑھے بھی تھے۔ شکور اور فخرن اس لیے لائے گئے تھے کہ اپنی زبان سے بھرے مجمع میں طلاق کا اعلان کر دے۔ شکور کا چہرہ اترا ہوا تھا، ماتھے کی شکن ایک باغی کی پیشانی سے مشابہ تھی۔ اس کے سوکھے ہوئے ہونٹ طلاق کا اقرار کرنے کے پہلے ہی سے جل رہے تھے۔ فخرن کا نازک جسم کانپ رہا تھا۔ اس کا بچہ اس کی گود میں مسکرا رہا تھا، اور جب شکور کی نظر اس بچے پر پڑ جاتی تھی تو اس کے دل کی حرکت تیز ہو جاتی تھی اور وہ وہاں سے بھاگ جانے کا ارادہ کرنے لگتا تھا۔ فہرست لکھی گئی، گہنے اور زیورات شکور کے گھر والوں کو واپس ملے۔ بچہ فخرن ہی کی قسمت میں پڑا۔ طلاق نامہ لکھا گیا اور دونوں کی زبان سے طلاق نامہ کی تصدیق کرا لی گئی، لیکن کیا ان کی روحیں بول رہی تھی؟ کیا ان کے دل اس کے لیے تیار تھے؟ سب کچھ ہو گیا، لوگ چلنے کے لیے تیار ہوئے۔ سب نے زمیندار کو سلام کرنے کے لیے سر جھکائے۔ فخرن اور شکور نے حسرت بھری نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ محبت کی ایک ہی روح دو سمتوں میں روانہ ہو گئی۔ فخرن کی گود میں چند مہینوں کا بچہ اسی طرح مسکرا رہا تھا۔ جب لوگ اپنے اپنے راستے جا رہے تھے، فخرن نے مڑ کر دیکھا کہ ایک گلی کے موڑ پر شکور تنہا کھڑا ہوا ہے۔ سب کی نظروں کا مقابلہ کرتی ہوئی فخرن سیدھی شکور کے پاس پہنچ گئی اور بغیر ایک لفظ کہے ہوئے بچے کو اس کی طرف بڑھا کر خاموش رہ گئی۔ بچہ ہمک کر باپ کی گود میں پہنچ گیا۔ ایجاب و قبول کی منزلیں اس قدر جلد ختم ہو گئی۔ دونوں پھر ایک دوسرے کے تھے، لیکن آج وہ سرکش باغی تھے جنہوں نے سماج کی بندشوں کو ٹھکرا دیا ہو۔ بہت شکریہ۔ جلد ملتے ہیں ایک نئے افسانے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے سنتے رہیے، خوش رہیے، پیار بانٹیے۔